بلہ نہیں تو بلے باز، پی ٹی آئی کا نیا پلان سامنے آ گیا۔ پی ٹی آئی امیدواروں نے پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ جمع کرانے شروع کر دیے۔ پی ٹی آئی نظریاتی کا انتخابی نشان بلے باز ہے۔ تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر ڈار ہیں۔ اختر ڈار نے پارٹی اختلافات کے باعث الگ جماعت رجسٹر کرائی تھی۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کے اوقات کار میں اضافہ کر دیا۔ امیدوار رات 7 بجے تک انتخابی ٹکٹ ریٹرننگ افسران کو جمع کرا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کسی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان دوسرے امیدوار کو الاٹ کرنے سے روک دیا۔ ایسی تمام درخواستیں مسترد کر دی جائیں۔ اس حوالے سے سختی سے قانون اور اعلیٰ عدلیہ کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کا اہم حکم نامہ جاری۔ مونس الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج۔ ہائی کورٹ نے کیسرا الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کا فیصلہ محفوظ۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے احکامات جاری کیے۔ ہائی کورٹ نے نواز شریف کے حلقہ این 130 سے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا مرحلہ مکمل۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ امیدواروں کی حتمی لسٹ بھی آج آویزاں ہوگی۔ سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار 6 فروری تک انتخابی مہم چلا سکتے ہیں۔ کئی امیدوار الیکشن لڑنے سے دستبردار۔ ذرائع کے مطابق سبطین خان کا ٹکٹ نہ ملنے پر الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی حلقہ پی پی 88 سے امیدوار تھے۔ رہنما تحریک انصاف شفقت محمود الیکشن سے دستبردار ہو گئے۔ شفقت محمود کا کسی بھی حلقے سے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ۔ شفقت محمود نے این 130 اور پی پی 170 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی انتخابات سے دستبردار ہو گئے۔ عثمان بزدار نے ڈیرہ غازی خان تونسا کی نشست سے اپنے کاغذات واپس لے لیے۔ فیملی ذرائع کے مطابق عثمان بزدار کے بھائی سردار جعفر بزدار انتخابات میں حصہ لیں گے۔ شاہد خاقان عباسی کا نون لیگ چھوڑنے کا باقاعدہ اعلان۔ بولے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ سیاسی تعلق نہیں رہا۔ دوری کی وجہ مریم نواز نہیں، نواز شریف جیسے اقتدار میں آ رہے ہیں اس پر اختلاف ہے۔ پاکستان میں کرسی کی کوئی طاقت نہیں، مجھے وزارت عظمیٰ نہیں ملازمت بھی دی گئی۔ مفتاح اسماعیل کو ذلیل کر کے استعفیٰ نہیں لینا چاہیے تھا۔ جب شہباز شریف نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا مہنگائی میں کمی آئی۔ پاکستان میں انتخابات پر کسی نہ کسی نے الزام ضرور لگایا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے پی ٹی آئی یا کسی بھی جماعت کو انتخابی نشان نہیں دیا جاتا تو انتخابات متنازع ہو جائیں گے۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا اعلان۔ منیر حسین بھٹی 3834 ووٹ لے کر لاہور بار کے صدر منتخب۔ زبیر گجر فینانس سیکرٹری کی سیٹ پر جیت گئے۔ اے عمران سید لائبریری سیکرٹری کی سیٹ پر جیت گئے۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں کل ووٹ کاسٹ 7171 ہوئے۔ اسموگ بن گئی روگ۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر موجود۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 250 سے تجاوز کر گیا۔ گلبرگ میں AQI 550، مال روڈ 510، جوہر ٹاؤن میں 490 ریکارڈ۔ شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک کا استعمال کرنے کی ہدایت۔ سردی میں گیس کی بندش اور لو پریشر کی شکایات۔ ایل پی جی کی طلب بڑھتے ہی مافیا بھی سرگرم۔ ایل پی جی کی قیمت میں 40 روپے فی کلو تک اضافہ کر دیا۔ ایل پی جی مارکیٹ میں 300 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ اوگرا نے جنوری کے لیے 256 روپے فی کلو قیمت مقرر کی۔ سردیوں میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ لیسکو کی بجلی کی طلب 2550 میگا واٹ سے تجاوز۔ ذرائع کے مطابق این پی سی سی کی جانب سے لیسکو کو 2200 میگا واٹ بجلی کی فراہمی۔ لیسکو کو 350 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 4 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔
میٹرک کے امتحانات 1 مارچ سے ہی شروع ہوں گے۔ لاہور تعلیمی بورڈ نے تاریخ بڑھانے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ کنٹرولر امتحانات لاہور بورڈ عرفان احمد کہتے ہیں امتحانات اپنے شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ نجی اسکولوں میں امتحانات 1 ماہ تک تاخیر سے شروع کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ کا الیکشن ڈیبیٹڈ سے انکار۔ رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ کہا کہ اساتذہ کلاسز اور ریسرچ ورک میں مصروف ہیں۔ نان ٹیچنگ سٹاف الیکشن کمیشن نے پنجاب یونیورسٹی کے 500 اساتذہ کی ڈیوٹیز لگائی تھی۔ تعاون کرنے کے باوجود وارڈنز آپے سے باہر ہونے لگے۔ عوام جائیں تو جائیں کہاں؟ لائسنس ہیلمٹ موجود پھر بھی موٹر سائیکل بند کرنے کی ضد۔ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ شہری پر تشدد کرنے کا معاملہ۔ انکوائری کمیٹی نے ٹریفک وارڈنز کو قصوروار قرار دے دیا۔ 19 دسمبر کو دبئی چوک اقبال ٹاؤن میں شہری کو 2 ٹریفک وارڈنز نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ طالب علم مومن کو پکڑ کر تھانے لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا اور مقدمہ درج کرایا۔ فوڈ اتھارٹی کا ناقص میوہ جات بیچنے والوں کے خلاف آپریشن۔ پنجاب بھر میں 592 ڈرائی فروٹس گودام شاپس کی چیکنگ کی گئی، جبکہ ڈرائی فروٹ برآمد ہونے پر 73 دکانداروں کو جرمانے، 8 من ناقص میوہ جات طلب کر دیے۔ 474 دکانداروں کو مزید بہتری کے لیے اصلاحی نوٹس جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا نئے راوی پل پروجیکٹ کا دورہ۔ پل کی تعمیر کے لیے جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ پائلنگ اور ڈرلنگ میں مصروف مزدوروں سے مصافحہ کیا۔ پل کی جلد تعمیر کے لیے تمام ضروری وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ گورنر پنجاب علی غور رحمان سے نیدرلینڈز میں تعینات پاکستانی سفیر کی ملاقات۔ فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ گورنر علی غور رحمان نے کہا کہ نیدرلینڈز کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ نرخ نامہ نظر انداز، انتظامیہ مکمل بے نیاز۔ سبزیاں اور پھل مہنگے داموں فروخت۔ پیاز 260، ٹماٹر 160، لہسن 760 روپے فی کلو فروخت۔ سبز مرچ 180، بند گوبھی بھی 150 روپے کلو تک دستیاب۔ انار بدانہ 950، انگور 750، سیب 400 روپے فی کلو تک فروخت۔ کھجور ایرانی 600، پپیتا 300، امرود 160 روپے فی کلو میں دستیاب۔ مارکیٹ میں کنو 320 روپے فی درجن تک فروخت ہونے لگے۔ میٹرو بس کا شاہدرہ اسٹیشن ماڈل اسٹیشن قرار۔ نئے بننے والے شاہدرہ اسٹیشن کو تعمیر کرنے کی ذمہ داری ایل ڈی اے کے سپرد کر دی گئی ہے۔ ایل ڈی اے کو شاہدرہ اسٹیشن تعمیر کرنے کے لیے 2 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ شاہدرہ فلائی اوور کی تعمیر کے دوران شاہدرہ میٹرو بس اسٹیشن گرا دیا گیا۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس۔ صوبے بھر میں جاری ڈیولپمنٹ اینڈ ویلفیئر پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ آئی جی پنجاب کی شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے مزید اقدامات کی ہدایت۔ آر پی اوز، سی پی اوز، ڈی پی اوز متعلقہ افسران کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ اسپیڈو بس پر سفر کرنے والے طلبہ کے لیے بری خبر۔ اسپیڈو بس سروس میں طلبہ کو مفت سفری سہولیات نہیں ملیں گی۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اجلاس میں مفت سروس کا ایجنڈا مسترد۔ اسپیڈو بس سروس میں کرائے میں بھی طلبہ کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اور لاہور ایئرپورٹ میں تعینات کسٹمز ملازمین کی ہفتہ وار چھٹیاں منسوخ۔ انٹرنیشنل کسٹمز ڈے کے حوالے سے ملازمین کو مشقیں کروائی جائیں گی۔ ڈائریکٹوریٹ آف کسٹمز ایئرپورٹ پر معمول کے اوقات کار کے مطابق ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔